ڈاولا گیری دنیا کی 7ویں بلند ترین چوٹی ہمالیہ کے سلسلے میں واقع دنیا کی 7ویں بلند ترین چوٹی ہے، جس کا مطلب سنسکرت زبان میں سفید پہاڑ ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ایک روسی اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم ہے جو 2007 مختلف شکلوں میں روس، چین، بھارت، ترکی اور سعودی عرب کی دفاعی افواج کے زیر استعمال ہے۔ یہ میزائل سسٹم طویل فاصلے تک ہوائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے عظیم ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی خدمات کا دائرہ کار صرف سائنس اور ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ فتح 1 میزائل پاکستان کا جدید اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والا ہتھیار ہے، جس کی رینج 140 کلومیٹر تک ہے۔ 24 اگست 2021 کو مقامی طور پر تیار کردہ فتح 1 راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا گیا تھا۔ بنیان المرصوص کا مطلب کیا ہے؟ بنیان کا مطلب عمارت یا ڈھانچہ، مرصوص کا مطلب مضبوطی سے جڑی ہوئی، سیسے سے بری ہوئی یا گتھی ہوئی۔ بنیان المرصوص کے الفاظ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی ایک آیت سے لیے گئے ہیں، جس کا مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ڈاولا گیری دنیا کی 7ویں بلند ترین چوٹی ہمالیہ کے سلسلے میں واقع دنیا کی 7ویں بلند ترین چوٹی ہے، جس کا مطلب سنسکرت زبان میں سفید پہاڑ ہے۔ یہ چوٹی نیپال کے مغربی علاقے میں واقع ہے اور اپنی بلندی، سنگلاخ چٹانوں اور برف پوش چوٹی کی وجہ سے دنیا بھر کے قوم پیماؤں کے لیے کشش رکھتی ہے۔ اس کی بلندی 26,794 فٹ ہے۔ تاریخی پس منظر: ڈاولا گیری کو پہلی بار 13 مئی 1960 کو ایک بین الاقوامی کوہ پیمائی ٹیم نے سر کیا۔ یہ ٹیم سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور نیپال کے کوہ پیماؤں پر مشتمل تھی۔ یہ چوٹی تکنیکی اعتبار سے ایک مشکل چڑھائی سمجھی جاتی ہے اور ابتدائی مہمات میں کئی ناکامیاں پیش آئیں۔ یہ وہ پہلی چوٹی ہے جسے ہوائی فوٹوگرافی کے ذریعے نقشہ میں شامل کیا گیا۔ ڈاولا گیری کا جنوبی چہرہ دنیا کے سب سے مشکل چڑھائی والے پہاڑی چہروں پر شامل ہے۔ ماحولیاتی اور سیاحتی اہمیت: یہ چوٹی نہ صرف کوہ پیماؤں بلکہ قدرتی مناظر کے شوقین سیاحوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ ڈاولا گیری بیس کیمپ ٹریک نیپال کے خوبصورت اور کم ہجوم والے راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی 7ویں اور نیپال کی 4تھی بلند ترین چوٹی ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ایک روسی اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم ہے جو 2007 مختلف شکلوں میں روس، چین، بھارت، ترکی اور سعودی عرب کی دفاعی افواج کے زیر استعمال ہے۔ یہ میزائل سسٹم طویل فاصلے تک ہوائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اپنی اعلیٰ کارکردگی اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ S-400 سسٹم کیا ہے، یہ جانتے ہیں۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بنیادی طور پر S-300 کی جدید شکل ہے اور یہ موبائل سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو روس کی دفاعی کمپنی NPO الماز نے 1990 کی دہائی میں تیار کیا تھا۔ روس میں S-400 کو دفاعی نظام میں شامل کرنے کے لیے اجازت 28 اپریل 2007 کو مل گئی تھی اور پہلی مرتبہ 6 اگست 2007 کو S-400 کی پہلی بٹالین نے دفاعی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ S-400 کی صلاحیت: اعلیٰ سطح کا موبائل میزائل سسٹم ہے جو اپنی کارکردگی دکھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 فضا میں 400 کلومیٹر کی دوری اور 30 کلومیٹر اونچائی پر جنگی طیارے، ڈرونز، کروز میزائلز اور بیلسٹک میزائل جیسے اہداف کی نشاندہی کے ساتھ لڑنے اور ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جدید دفاعی سسٹم بیک وقت 300 اہداف کی نشاندہی کر سکتا ہے اور 36 حملوں سے نمٹ سکتا ہے۔ S-400 میں 360 ڈگری نگرانی اور نظر نہ آنے والی جنگی جہاز کا سراغ لگانے اور اس کے خلاف مدافعت کے لیے 96L6E جیسے جدید ریڈار بھی نصب ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دفاعی پہلو سے S-300 DOR اور پینسٹر جیسے سسٹمز کو بھی سمو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے عظیم ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی خدمات کا دائرہ کار صرف سائنس اور ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اہم خدمات: انہوں نے 1976 میں خان ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی، جہاں یورینیم کی افزودگی کا عمل خفیہ طور پر شروع ہوا۔ 1998 میں چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور پہلی مسلم ایٹمی ریاست بن گیا۔ خان ریسرچ لیبارٹریز میں نہ صرف یورینیم افزودگی کی گئی بلکہ دفاعی میزائل پروگرام کی بنیادیں بھی رکھی گئیں۔ کئی میزائلوں کی تیاری میں ان کا کردار اہم تھا۔
انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنایا، جس سے ملک دشمنوں کے مقابلے میں دفاعی طور پر مضبوط ہوا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے متعدد تعلیمی اداروں میں سائنس اور انجینئرنگ کے فروغ کے لیے کام کیا، کئی تحقیقی مقالے لکھے اور نوجوانوں کو سائنسی تعلیم کی جانب راغب کیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں نشان امتیاز، حلال امتیاز اور متعدد قومی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یادگار اقتباس میں لکھا گیا، میں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کا خواب دیکھا تھا اور اللہ کے فضل سے وہ پورا ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتقال 10 اکتوبر 2021 کو ہوا۔ وہ پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنسدان تھے، جنہیں بابائے ایٹمی پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ فتح 1 میزائل پاکستان کا جدید اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والا ہتھیار ہے، جس کی رینج 140 کلومیٹر تک ہے۔ 24 اگست 2021 کو مقامی طور پر تیار کردہ فتح 1 راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا گیا تھا۔ فتح 1 پاکستان کا تیار کردہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا گائیڈڈ میزائل ہے، جو فتح سیریز کا حصہ ہے۔ اس سیریز میں ایک اور میزائل فتح 2 بھی شامل ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 400 کلومیٹر تک فاصلے پر مار کرنے والے اس میزائل میں اپنے ہدف کو ٹھیک نشانے بنانے کی صلاحیت ہے۔ فتح 1 ہدف کے لحاظ سے 300 سے 500 کلو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس فتح میزائل کے 2 ویرینٹ موجود ہیں۔ فتح 1 150 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ فتح 2 میزائل 400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 2 میزائل سیٹلائٹ کی مدد سے اپنے ہدف کا تعین کرتا ہے۔ فتح میزائل پاکستان کی لانگ رینج راکٹ آرٹلری سسٹم میں جدید اضافہ ہے۔ ان کا استعمال انتہائی درستگی کے ساتھ مختلف اہم اہداف پر جوابی حملوں کے لیے کیا جاتا ہے، جن میں ایئر بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ایمونیشن ڈیپوز، لاجسٹک سپلائی لائنز اور دشمن کے فارورڈ سپلائی ٹینکس یا توپ خانے وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میزائل کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ آپ ان میزائلوں کو دشمن کے دفاعی نظام کی حدود سے باہر اسٹینڈ آف رینج سے فائر کر سکتے ہیں۔ ان میزائلوں میں شوٹ اینڈ اسکوٹ کی صلاحیت موجود ہے، یعنی فائر کرنے کے فوراً بعد اپنی جگہ بدل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دشمن کی جوابی گولہ باری سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اس کا مقام فوری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا انہیں نشانہ بنانا یا روکنا نہایت مشکل ہے۔ تاریخی پس منظر: 7 جنوری 2021 کو پہلی بار ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں مقامی سطح پر گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم تیار کر لیا گیا ہے۔ اس میزائل سے قبل پاک آرمی چینی ساختہ A100 سسٹم استعمال کر رہی تھی، جس کی رینج 100 کلومیٹر تھی، جبکہ فتح 1 کی حد ضرب 140 کلومیٹر ہے۔ نیویگیشن سسٹم: یہ میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے آراستہ ہے اور 15 میٹر درستی سے دشمن کے بڑے دستوں، ٹھکانوں جیسے میزائل سائٹس، ایئر بیسز، بحری تنصیبات کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ان میزائلوں کو گزشتہ دنوں ایکس انڈس مشقوں میں ایک بار پھر کامیابی سے آزمایا گیا تھا۔ بنیان المرصوص کا مطلب کیا ہے؟ بنیان کا مطلب عمارت یا ڈھانچہ، مرصوص کا مطلب مضبوطی سے جڑی ہوئی، سیسے سے بری ہوئی یا گتھی ہوئی۔ بنیان المرصوص کے الفاظ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کی ایک آیت سے لیے گئے ہیں، جس کا مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ قرآن کی سورۃ الصف کی 4 آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان المرصوص، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ بنیان مرصوص کو اپنی آہنی دیوار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ معروف مفکر دین ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بنیان المرصوص یعنی آہنی دیوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ محاورہ ایسی جماعت یا گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مکمل اتحاد، نظم و ضبط اور مضبوطی سے اپنے مقصد پر قائم ہو، جیسے کوئی مضبوط اور ناقابل تسخیر دیوار کی مانند۔ ISPR کے مطابق بنیان المرصوص ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، یعنی ایک مضبوط لوہے کی دیوار کی مانند، اور یہی افراد اللہ کے سب سے محبوب بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اسی جذبے کے تحت اس آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا گیا۔ پاکستانی فوج کے مطابق اس آپریشن کو ان پاکستانی بچوں کے نام کیا گیا جو انڈیا کی پاکستان پر جارحیت کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان ان معصوم بچوں کی شہادت کو نہ بھولا ہے اور نہ ہی کبھی بھولے گا۔